پاکستان چھوڑ کر دیار غیر میں بسنے والی ایک اور فیملی میں سے ایک شخصیت امریکہ میں سول حکومتی نظام کا حصہ بن گئی ہیں۔ امریکی نیاد پاکستانی فوزیہ جنجوعہ پہلی پاکستانی مسلم خاتون ہے جو امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ماؤنٹ لوریل کی میئر منتخب ہوئی ہیں۔ پہلی مسلم میئر خاتون ہے فوزیہ جنجوعہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ فوزیہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ امریکہ نیو جرسی میں پہلی مسلم میئر خاتون بننے پر میں آپ کو تو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کئی سالوں سے نیو جرسی میں کمیونٹی سروس فراہم کر رہی تھیں، ہمارے ناظرین کو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا، کس طرح آپ نے پولیٹکس میں انٹری دی اور میئر بننے کا سفر کیسا آپ کا رہا اور کامیاب کیسے ہوا؟ تو میں 16 سال سے شادی کے بعد میں گھر رہی تھی اور اپنے بچوں کو پالا تھا، تو 4 سال پہلے مجھے اپرچونیٹی بنی تھی پالیٹکس میں آنے کے لیے، اور مجھے اس طرح ملی تھی کہ میں کافی کمیونٹی سروس کرتی ہوں، تو ایک عورت نے ریکگنائز کیا کہ میں کمیونٹی کے لیے کافی کچھ کرتی ہوں، تو کہتی ہے اگر تم سیاسی میں آؤ گی تو تم اور بھی کچھ کر سکتی ہو، تم اور ڈفرینس بنا سکتے ہو، you can help a lot more people if you come into politics. So پھر میں نے الیکشن لڑا تھا، الیکشن کووڈ کے دوران تھا، اور الیکشن میں جیت کی تھی۔ وہ بھی ایک بہت ہسٹوریکل ایونٹ تھا کیونکہ ہمارا جو ٹاؤن تھا ریپبلکن تھا، تو 36 ایئرز بعد ڈیموکریٹک کاؤنسل ہمارا بن گیا تھا، اور میں پہلی عورت پاکستانی مسلم عورت تھی جو جیتی تھی۔ So that was a historical moment too. تو بس 4 سال ہو گئے، میں پچھلے سال ڈیپٹی میئر تھی اور اس سال میں میئر ہوں۔ اچھا فوزیہ صاحبہ، آپ اگر بات کریں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، ساتھ میں آپ ایک ٹاؤن کی میئر کی ذمہ داری بھی نبھانا ہے، تو اس کے لیے پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے ٹاؤن کے مسائل حل کرنے کے لیے کس طرح سے کوئی پلاننگ کی ہے، حکمت عملی بنائی؟ تو ہمارے کاؤنسل میں 5 لوگ ہیں، تو میرا ایک ڈیپٹی ہے اور 3 کاؤنسل کے لوگ ہیں، تو اور ہمارا ایک ٹاؤن شپ مینیجر ہے جو وہ بھی ڈے ٹو ڈے آپریشنز مینیج کرتی ہے۔ اٹس ناٹ ایزی، اٹ ریئلی از ناٹ ایزی۔ میں نے کسی کو پہلے بھی بتایا کہ میں رات کے کوئی 12 بجے سوتی ہوں اور صبح 5 بجے میرا دن شروع ہوتا ہے، اور میں اسکول کی ٹیچر بھی ہوں تو میں پڑھاتی بھی ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے۔ کبھی ای میلز چیک کری، مجھے ٹیکسٹ میسیجز ملے کہ اب ٹاؤن میں یہ ہوا ہے، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو ہمیشہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ کبھی مجھے کوئی بریک نہیں ملتی کیونکہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ٹاؤن میں۔ ہمارا ٹاؤن جو ہے it's the second biggest town in our county, so it's a very very big town and it's very spread out، اور ہمارے ہوٹلز کافی ہیں ہمارے شہر میں، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سو کانسٹنٹلی مجھے انوالوڈ ہونا پڑتا ہے۔ کبھی تو فوزیہ، امریکہ میں تارکین وطن پاکستانیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، تو مسلم کمیونٹی کی اگر بات کی جائے تو ان کی بہتری کے لیے آپ کس طرح کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ پاکستانیوں کے لیے اور یا مسلمانوں کی پروگریس کے لیے میئر کے رول میں یہ کر رہی ہوں کہ میں لوگوں کو اسلام کے بارے میں زیادہ بتا رہی ہوں، اپنے شہر کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ہم نے ایک پروکلیمیشن کیا تھا مسلم ہیریٹیج منتھ کے بارے میں جب میں میئر بنی تھی، جس رات میں سورن ہوئی تھی اسی رات ہم نے پروکلیمیشن کیا تھا۔ اس پروکلیمیشن میں تھا کہ مسلمانوں نے کتنا کچھ امریکہ میں کیا ہوا ہے، کہ جب لوگوں کو افریقہ سے سلیوز کے لیے لائے تھے تو 1 in 3 slaves were Muslim, that Muslims fought in the Revolutionary War. The Muslims امریکہ کے شروع سے مسلمان امریکہ کا حصہ ہے، تو میرا یہی مقصد ہے کہ آگے جا کے بھی میں لوگوں کو اپنے شہر میں بتاؤں مسلمانوں کے بارے میں، جو مسکنسیپشنز ہے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں وہ میں ختم کروں، جو مسکنسیپشنز ہے پاکستانیوں کے بارے میں وہ میں ختم کروں، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے انوالو ہونے میں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، لوگوں کو کھٹا کرنے میں۔ ایک میں کروں گی رمضان اور عید کے لیے میں ایک ایونٹ اپنی ٹاؤن کے لیے میں رکھوں گی تاکہ رمضان کو ہم کھٹا بنائیں، رمضان کے شروع ہونے کا کھٹا بنائیں۔ میرا یہ بھی دل ہے کہ میں ایک افطار کروں اپنے ٹاؤن شپ میں تاکہ لوگ آ کے ہم سب افطار کھٹے کھولیں۔ ابھی لائبریری میں ہم نے
इस्लाम की किताबें रखी हुई हैं मुस्लिम हेरिटेज मंथ है न्यू जर्सी में, तो हमने लाइब्रेरी के अंदर सारी इस्लाम की जो भी किताबें, जो मुस्लिम ऑथर्स हैं जो इस्लाम की किताबें लिखी हुई हैं, वो सारे हमने लाइब्रेरी में डिस्प्ले किया हुआ है, स्कूलों में हमने डिस्प्लेस बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप काम करना चाह रही हैं। लेकिन आखिर में मैं आपसे फौजी जानना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से ख़वातीन को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, किस तरह वो माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 16 साल में शादी के बाद घर रह के अपने बच्चे मैंने पाले हैं, लेकिन जिस दौरान मैं घर भी थी तो फिर भी मैं लोग के स्कूल में इन्वॉल्व थी, मैं कम्युनिटी सर्विस करती थी, मेरा एक नॉन प्रॉफिट मैंने शुरू किया था, तो मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा, तो अपने जो औरतें घर में बैठी हुई हैं पाकिस्तान में या जहाँ पर भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही, अपने बच्चों का टेक केयर करी, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। अपने बच्चों को परवरिश करना, उनका ख्याल रखना माँ से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ये सबसे नंबर 1 चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी भी चीज़ें करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क, अपनी कम्युनिटी के लिए भी चीज़ें करनी चाहिए। और ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, ये छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर खाना, पता है कि हमारे एरिया में कोई रह रहा है जिसके पास खाना नहीं है, उस थोड़ा सा और खाना बना के उस किसी को दे दो। छोटी छोटी चीज़ें जो हम दूसरों की ज़िंदगी आसान बना सकें। और ये हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें काफ़ी नेमतें दी हुई हैं, और फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये नेमतें लेके दूसरों की मदद करें। तो चाहे वो मर्द होए, बच्चा होए, बड़ा होए, हम में से सब ये कर सकते हैं, सब छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होए। बहुत शुक्रिया फौजिया जंजुआ, आप हमारे साथ मौजूद रही, बड़ी प्यारी और अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।